الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من يوم ظلمهم إلى يوم الدين عما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وما عندكم ينفد وما عند الله باق صلوات بر محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد۔ سب سے پہلے اپنی جانب سے اور آپ تمام مومنین کی جانب سے وارث غدیر حضرت حجت کی خدمت میں اس عظیم مناسبت سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس کے بعد آپ تمام مومنین کی خدمت میں ہدیہ تبریک عرض کرتا ہوں۔ کل 10 سے 15 منٹ کا میرے پاس ٹائم ہے، اور جس شخصیت کے حوالے سے مجھے گفتگو کرنی ہے، گرچہ اس کی زندگی کا دائرہ 4 سالوں پر محیط ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کا کردار 4000 صدیوں پر بھاری تھا۔ بظاہر کم عمری، کم سنی، لیکن عزم و ارادے میں وہ ان بزرگوں سے آگے نظر آئی جو سن و سال میں تو ضعیف تھے، سن و سال کے حساب سے تو بڑے عظیم نظر آتے تھے، لیکن حقیقت میں وہ عزم و ارادہ جو جناب سکینہ بنت الحسین کے یہاں پایا جاتا تھا وہ ان کے یہاں نہیں پایا جاتا تھا۔ ظاہر ہے کہ اس 10 سے 15 منٹ میں بہت لمبی چوڑی تو گفتگو نہیں کر سکتا، صرف ایک پوائنٹ ہے اور اسی پر گفتگو ختم ہوگی، اور وہ یہ کہ اگر آپ غور کریں تو انسان فطرتاً بقا طلب ہے۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ باقی رہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ ان چیزوں کو عزیز رکھتا ہے، ان چیزوں کو دوست رکھتا ہے جو چیز باقی رہنے والی ہیں۔ انسان کبھی بھی ایسی چیز کو پسند نہیں کرتا جس کے اندر فنا پائی جاتی ہے یا اس کی مدت حیات جو ہے وہ کم ہو۔ اب صاحبان ولا تشریف رکھتے ہیں، ایک جملہ عرض کروں گا، کہیں نہ کہیں انسان کے دل میں یہ اولاد کی تمنا یہ اسی بقا کو درشاتی ہے، یہ اسی بقا کی طرف ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ انسان در حقیقت اپنے آپ کو باقی رکھنا چاہتا ہے، اور اس باقی رکھنے کے لیے مختلف جتن ہیں، مختلف طریقے ہیں جو اس باقی رہنے کے لیے وہ انجام دیتا ہے۔ لیکن دنیاوی مزاج میں اگر آپ دیکھیں تو دنیا نے بہت سی چیزوں کو ذریعہ بنایا اور سبب بنایا، اور یہ سمجھا کہ شاید اس کے ذریعے سے ہم باقی رہ سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کچھ نے اپنے آپ کو دولت ثروت سے جوڑا، کسی نے ملک سے جوڑا، کسی نے حکومت سے جوڑا، کسی نے اپنے آپ کو فوج سے جوڑا، مختلف طریقوں سے لوگوں نے اپنے آپ کو منسلک کیا صرف اس فکر میں کہ وہ باقی رہ جائیں۔ لیکن دنیا گواہ ہے کہ حکومتیں ختم ہو گئیں، دنیا گواہ ہے دولتیں مٹ گئیں، دنیا گواہ ہے جاؤ حشم رکھنے والوں کا آج کوئی پرسان حال نہیں ہے، یہ ساری چیزیں مٹ گئی، لیکن آج بھی اس 4 سالہ بچی کا تذکرہ باقی ہے جو سید الشہداء کے راہ پہ چل کر اپنے آپ کو آج بھی دنیا میں اپنے کردار کو منوا کے بتا رہی ہے کہ انسان کی بقا دولت سے نہیں ہوتی، انسان کی بقا ثروت و تاج و تخت سے نہیں ہوتی، بلکہ اگر انسان کو باقی ہی رہنا ہے تو اسے کردار کی بلندی کو اپنانا پڑے گا۔ جب کردار بلند ہوگا تو ساری چیزیں ختم ہو سکتی ہے، لیکن کردار کی بلندی ختم نہیں ہونے والی ہے۔ یہی وجہ ہے نعرہ صلوات۔ لہذا یہی وجہ ہے، آپ دیکھیں جو کردار میں نے جس بات پر لفظ رکھا کہ کردار کی بلندی باقی، یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں آج بھی اور زمانے گزشتہ میں بھی لوگوں نے بہت کوشش کی، کبھی روزوں کو مسمار کیا، کبھی قبروں کو مٹانے کی کوشش کی، کبھی زیارت پہ پابندی لگا دی، لیکن کبھی آپ نے سوچا کہ یہ سب کچھ کرنے کے باوجود کیا کردار سید الشہداء مٹ گیا؟
کیا ائمہ کا ذکر مٹ گیا؟ کیا ذکر سکینہ بنت الحسین کو مٹا دیا گیا؟ اور یہ آج شام میں بھی جو کچھ ناہنجار لوگ روضہ مقدسہ کی طرف ارد گرد گھوم رہے ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم قبروں کو مٹا دیں گے، روضوں کو مٹا دیں گے، تو ان ظالموں سے میں صرف ایک ہی جملہ کہنا چاہتے ہوں کہ تم قبروں کو مٹا سکتے ہو، روضوں کو مسمار کر سکتے ہو، لیکن وہ کردار جو مومنین کے دلوں میں ہیں، وہ روضے جو مومنین کے دلوں میں قائم ہیں، وہ جب تک قیامت آ سکتی تب تک یہ روضے بھی باقی ہیں، یہ محبت بھی باقی ہے۔ تم ظاہری طور سے قبروں کو مٹا تو سکتے ہو، لیکن جو کردار کی بلندی ہے اسے کائنات میں کوئی نہیں مٹا سکتا۔ ایک صلوات بھیجیں گے محمد و آل محمد۔ لہذا اگر بقا چاہیے تو کردار کی بلندی ہو، اس لیے کہ کردار ہی وہ شے ہے جو انسان کو باقی رکھ سکتا ہے۔ وَإِلَّا آپ دیکھیں بڑے بڑے دولت مند، ثروت مند، تخت و تاج پر بیٹھنے والے آج ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، لیکن بظاہر 4 سالہ زندگی، لیکن وہ 4 سالہ زندگی میں اتنی برکت کہ آج بھی پوری دنیا میں اس کے نام سے جشن کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ یہ بقا نہیں تو اور کیا ہے، یہ باقی رہنا نہیں تو اور کیا ہے۔ اس کے بعد بھی اگر غافل افراد ہوش میں نہ آئے تو واقعاً تعجب کا مقام ہے کہ سیرت و کردار وہ چیز ہے جو انسان کو باقی رکھتی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ دشمن نے جو ایک چیز فراموش کر دی، بھلا دیا، جو سب سے اہم پوائنٹ ہے اس پورے کردار کا، وہ ہے ارادہ الہی، کہ جب اللہ نے کسی چیز کو باقی رکھنے کی ٹھان لی ہے، جب اللہ نے یہ طے کر رکھا ہے کہ اسے باقی رکھنا ہے، تو دنیا کی جتنی طاغوتی طاقتیں ہیں وہ سب سر جوڑ کر بیٹھے متحد ہو جائیں تب بھی اس کردار کو ختم نہیں کر سکتے، اس چیز کو نہیں مٹا سکتے۔ اور پوری تاریخ قرآن آپ پڑھیے، ائمہ کی زندگی کو آپ پڑھیے، مومنین کی زندگی کو پڑھیے، وہ افراد جن کا ارادہ الہی حامی ہو جائے وہ کائنات میں آج بھی زندہ ہیں، کل بھی زندہ تھے اور رہتی دنیا تک وہ زندہ رہیں گے۔ اور جس نے قرآن کا تھوڑا سا بھی مطالعہ کیا ہے وہ یہ جانتا ہے کہ قرآن نے جا بجا یہ منظر بھی ہمیں دکھائے ہیں۔ کبھی جناب یوسف علیہ السلام کی داستان ہماری نگاہوں کے سامنے ہے کہ کنویں کی گہرائی میں جانے کے باوجود جہاں آثار زندگی نہیں نظر آ رہے تھے، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یوسف آخر اس کنویں سے باہر نکلیں گے کیسے، اسی خدا نے حضرت یوسف کو اس چاہ کی گہرائیوں سے نکال کر تخت مصر تک پہنچا کے بتایا ہے کہ جب ہم کسی چیز کو باقی رکھنا چاہتے ہیں تو اس طریقے سے باقی رکھتے ہیں۔ مکے کی وہ سرزمین جہاں جناب ہاجرہ اور جناب اسماعیل تھے، کس نے سوچا تھا کہ ایک دن یہ مکہ شہر بنے گا؟ لیکن اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ ہاجرہ کو بھی عزت عطا کی جائے، اسماعیل کا بھی مقام بلند کیا جائے، نبی خدا کی بھی معرفی کرائی جائے۔ لہٰذا آج آپ دیکھیں جو آواز جناب ابراہیم نے دی تھی، اس آواز پر لاکھوں کی تعداد میں لوگ لبیک کہہ کر سرزمین مکہ پہ جا کر بتا رہے ہیں کہ اللہ کا ارادہ تھا کہ اس سرزمین تک لوگ پہنچے تو آج پہنچ کر براتے ہیں، اور ارادہ الہی کی کامیابی کی دلیل ہے۔ اور اگر بات یہاں تک آ گئی ہے تو ایک جملہ جو اسی سے مشابہ وہ سنتے جائیے کہ جب جناب ابراہیم چھوڑ کر جا رہے تھے خانہ کعبہ کو، تو دعا کیا کی تھی؟ پروردگار لوگوں کے دلوں کو ان کی جانب موڑ دینا۔ اور آج دیکھیں آپ لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کا پہنچنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے لوگوں کے دلوں کو مسخر کر دیا جناب ابراہیم و جناب ہاجرہ کے لیے، اس بیت اللہ کے لیے۔ اور بالکل بے عین ہی یہی دعا جب امام حسین کی پیدائش ہوئی تو ایک مرتبہ رسول خدا نے اپنی آغوش میں لے کر وہی دعا جو جناب ابراہیم نے کیا تھا، وہی جملے جناب رسول خدا نے بھی اپنائے کہ پروردگار لوگوں کو اس کی جانب موڑ دینا، لوگوں کے دلوں کو اس کی جانب موڑ دینا۔ اور مصداق میں دونوں کی کیفیت کو بھی دیکھیے کہ جب جناب ابراہیم نے دعا کی یعنی خلیل خدا نے دعا کی تو لاکھوں کا مجمع سرزمین وحی پر پہنچ کر اللہ کے اس ارادے کے محقق ہونے کی سند بنتا ہے، تو اسی طریقے سے کروڑوں کا مجمع سرزمین کربلا پہ جا کر 40 کے موقع پر پہنچ کر یہ اعلان کرتا ہے کہ اگر خلیل خدا کی دعا قبول ہے تو حبیب خدا کی دعا بھی قبول ہوتی نظر آئے گی۔ ایک صلوات بھیجیں گے محمد و آل محمد پر۔ کروڑوں سلام و ہمارا جناب سکینہ بنت الحسین پر۔ آپ تاریخ کے ان صفحات کو اٹھائیے، عام طور سے
بڑے اگر صبر و شکیبائی کا مظاہرہ کرے تو لوگ کہہ دیتے ٹھیک ہے بڑے ہیں، ہمت ہے، طاقت ہے، برداشت کی قوت پائی جاتی ہے. لیکن اگر وہ مظاہرہ، وہ عمل جو کربلا میں بڑوں نے کیا، اگر کوئی بچے سے وہ چیز صادر ہو اور اس کا تعلق صنف نازک سے ہو تو آپ سوچیں کہ وہ خاتون، وہ بچی کس کمال کی بلندی پر ہوگی. یہی وجہ ہے کہ بس آخری بات اور آپ کی زحمت تمام، کہ آپ دیکھیں کہ ایک مکالمہ جو عام طور سے جناب سکینہ اور یزید کی بیٹی عاتقہ کے درمیان ہے، کہ یزید کی بیٹی نے پوچھا کہ تم میں جو ہے وہ حسین ابن علی کی بیٹی کون ہے، اور جناب اس کے بعد عاتقہ جو یزید کی بیٹی ہے اس نے اپنے خاندان کے فضائل کو بیان کیا کہ ہمارا خاندان ایسا ہے، ہمارے خاندان ایسا ہے، ہم تخت و تاج، یہ ساری چیزیں. لیکن اب جناب سکینہ جب اٹھی ہیں تو جناب سکینہ نے پوری تقریر اور خطبے کا خلاصہ ایک جملے میں کیا، اور آپ فرماتے لستم مثلنا، تم کتنی ہی بلندی پر اپنے آپ کو سوچ رہے ہو، لیکن تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ تم ہم جیسے نہیں ہو سکتے. عزیزو، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ امام کا قول تفسیر قرآن ہوتا ہے، قرآن کی وضاحت ہوتی ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ امام کی قول کی وضاحت کرے تو کون کرے؟ قرآن کے آیات کی وضاحت تو ائمہ اور رسول اللہ کی حدیثیں کر رہی ہیں، لیکن جو خود امام نے بیان کیا اس کی وضاحت کیسے ہو؟ اب آپ دیکھیے جناب سکینہ یہ کہہ رہی ہیں کہ لستم مثلنا، تم ہم جیسے نہیں ہو سکتے. یہ جملہ کتنا شبیہ رکھتا ہے اس جملے کے کہ جب امام حسین نے کہا تھا ان اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ، اور اس کے بعد آپ نے آخر میں جملہ کہا تھا کہ مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. مولا آپ نے کہہ تو دیا کہ مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، لیکن اس کی عملی تصویر کہاں پر نظر آ رہی ہے؟ کہا میں خود اس کی تصویر ہوں اور میرے خاندان کا بچہ بچہ اس کی عملی تصویر بنے گا. حسین نے کہا تھا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، تو سکینہ نے کربلا میں بیعت کر کے بتایا کہ دیکھو حسین جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. کوفے اور شام کو فتح کر کے بتایا کہ حسین جیسا یزید کی بیعت نہیں کر سکتا. اب یہ اشعار جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، گرچہ یہ اشعار مخالفتاً جناب زینب اور یزید ملعون کے لیے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں اگر جناب زینب فاتح شام ہے تو سکینہ بنت الحسین بھی فاتح شام ہے، اگر جناب زینب فاتح کوفہ ہے تو جناب سکینہ بھی فاتح کوفہ ہے. اس لستم مثلنا کی تفسیر کو شاہ شورا آزاد تشریف رکھتے ہیں ملاحظہ فرمائیں گے کہ عصمت سے بنا ہے میرے شبیر کا پیکر. توجہ کیجئے گا کہ عصمت سے بنا ہے میرے شبیر کا پیکر. جناب سکینہ یزید سے کہنا کیا چاہ رہی ہے اس کو 6 مصروں میں ملاحظہ فرمائے مسدس میں کہ عصمت سے بنا ہے میرے شبیر کا پیکر، تو نار ہے وہ نور کی تنویر کا پیکر، تخریب تیرا عزم وہ تعمیر کا پیکر، تو رج سراپا ہے وہ تطہیر کا پیکر. یزید اور حسین میں فرق کیا ہے جو جناب زینب جناب سکینہ فرمانا چاہ رہی کہ لستم مثلنا کی تفسیر ہو رہی ہے گویا کہ تو رج سراپا ہے وہ تطہیر کا پیکر، تو جسموں کا حاکم ہے وہ ذہنوں کا ولی ہے، تو معاویہ زادہ وہ حسین ابن علی ہے. تو جسموں کا حاکم ہے وہ ذہنوں کا ولی ہے، تو معاویہ زادہ وہ حسین ابن علی ہے. تو تاریخ ملے گی تیرے چہرے پہ سیاہی، تھوکیں گے تیری قبر پہ غیرت کے سپاہی. اب آ ہی گئی ہوں تو کروں گی یہاں شاہی، تو کر دوں گی قلم مفتی کاذب کے قلم کو، گھر گھر پہ لگا دوں گی میں غازی کے علم کو، گھر گھر پہ لگا دوں گی میں غازی کے علم کو. اور یہ آج جو گھروں پر علم نصب ہیں، یہ جو آج ہم اور آپ بڑی شان سے اپنے آپ کو حسین ابن علی کا شہدائی کہتے ہیں، کہیں نہ کہیں اس میں سکینہ بنت الحسین کا وہ کردار ہے جو آپ نے اس 4 سالہ سن میں دنیا کے سامنے پیش کر کے فرمایا کہ اگر امام وقت کی معیت ہو اور امام وقت کو ضرورت ہو تو انسان کی بقا کے لیے یہی 2 چیز کافی ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ زمانے کے امام کی ضرورت کیا ہے اور میری زندگی میں ان کے ساتھ معیت ہے یا نہیں ہے. اگر ضرورت پر عمل کیا ہے، معیت کی ہے، تو یقیناً وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.
آپ حضرات سے گزارش ہے 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ ام فروہ بنت توقیر حسین، مرحوم سید محمد وکیل ابن سید علی نقی، مرحوم سید محمد محسن ابن محمد احسن، صفدری بیگم بنت سید محمد وکیل، فخر النساء بیگم بنت محسن رضا کی ارواح کو ایصال فرما۔ اللہم صلی اللہ اللہم صلی اللہ اللہم صلی اللہ